اب اس نے کہا کہ میں انڈیا میں بھی رہا، یعنی کہ جرمنی زبان جانتا ہوں، فرانس جانتا ہوں، جرمنی جانتا ہوں، اٹالین جانتا ہوں، اٹالین کی بھی جانتا ہوں، ہسپانوی جانتا ہوں۔ کتنا ڈینگ رہا ہے، کتنا ہیگ رہا ہے ٹیکسی والا۔ اچھا میجر صاحب ہماری منزل آ گئی، ہمیں اتاریے۔ وہ جو بولے کہ اچھا میجر صاحب ہمیں جہاں جانا تھا ہماری منزل آ گئی، ہمیں اتاریے۔ ہم نے میجر صاحب کو تھوڑی یہ لوگ اکتا گئے تھے اور پریشان ہو گئے کہ وہ اتنی ہاک رہا ہے، اتنی پھینک رہا ہے کہ وہ ہو گئے، اب ہماری منزل آ گئی، اب ہمیں چھوڑ دیجیے آپ۔ تو وہ بولے ہم نے میجر صاحب تھوڑی سی بخشش بھی دی اور انہوں نے تھینک یو کہا۔ میجر صاحب جو ٹیکسی والا تھا انہوں نے میجر صاحب کہا، انہوں نے پیسے ویسے دے دی اور تھوڑی سی ٹپ بھی دے دی، انہوں نے بخشش بھی دے دی۔ میوک میں جو بی بی ہمارے پلے پڑی وہ بہت شائستہ اور تخنیس تھی۔ پلے پڑنے کا لفظ تو خیر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ ان کا پھر سفر آگے شروع ہوا تو میوک پہنچ گئے۔ میوک میں پہنچنے کے بعد ان کی ایک ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، اور یہ لوگ ایک لڑکی سے ملتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ انہوں نے پلے پڑی کہا ہے۔ میوک میں جو بی بی پلے پڑی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مسیم اور مفہوم رکھتا ہے۔ ان سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا ایک لڑکی سے ہماری ملاقات ہوئی، وہی شائستہ اور بہت خوبصورت تھی اور بہت تصدیق تھی، نرم مزاج تھی۔ اب اس کا آگے کر دے گا کیا یہ غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے پلے پڑے؟ تو ہم پلے پڑھنے کا لفظ یہ سب بتاتا ہے، لیکن پلے پڑھنے کا لفظ چھوڑ کر ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بطور گائیڈ تھی، یعنی کہ مہمان کے وہ تھی، وہ مہمان کے تھی اور وہ تو بہت کچھ جانتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا نام بھی سن رکھا تھا۔ یعنی کہ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا جانتی تھی، لیکن ہماری زبان کا نام سن کر وہ ہنسی۔ وہ ہماری زبان کا نام سن کر جب ہم نے ہماری زبان کا نام اردو ہے تو وہ ارندو، وہ بولی ارندو، ہم نے تصدیق کی ارندو نہیں اردو۔ کوئی 3 دن کے بعد اس کو یہ نام یاد ہوا۔ تو دیکھیے اس کے 3 دن کے بعد وہ نام اس کو یاد ہوا، اس لڑکی کو۔ ہم نے ان کا مختصر الفاظ میں بتایا کہ کروڑوں آدمیوں کی اس زبان کا عظیم ادب میں ہمارا کیا مقام ہے۔ ہم نے اس کو بتایا، اس لڑکی کو تعارف کرایا اپنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اپنی زبان کا ایک ادیب ہے، جو ہماری ایک زبان ہے بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو جانتے ہیں اور بہت اچھے ہم اپنی زبان سے کے ماہر ہیں۔ لیکن وہ لڑکی نہ سمجھی کہ کسے ادیب کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا تعریف کرانے لگے اور اس لڑکی کے سامنے اپنی تعریفیں بیان کرنے لگے، کیسے ہمیں وہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس سے کہنے لگے کیسے ہمیں وہاں پر، کہ ہمیں ہندوستان میں تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں خوب بڑائی ہوتی ہے، خوب ہمیں عزت دی جاتی ہے، خوب ہمیں بڑھاوا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اردو زبان کے بڑے ادیب ہیں، ہماری بہت عزت کی جاتی ہے۔ کیسے ہمارے ملک کی گوریاں ہمارے آنے کی خبر سن کر قطار قطار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ کہنے لگے اس لڑکی سے کہ ہم جب اپنے ہندوستان جاتے ہیں، وطن واپس جاتے ہیں، تو وہاں پر جو لڑکیاں لائن در لائن لڑکیاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے اور بہت عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو انصار اچھی چیز ہے۔ ابھی اپنے کیا ہیں تواضع اور ان کی ساری اپنی تعریف نہ کرنا، یہ ہوا، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی ہر جگہ اپنی تعریف کریں، لیکن کہیں کہیں اپنی تعریف کرنی چاہیے۔ کہیں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اپنی تعریفیں کرو، لیکن کہیں کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اپنی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں اپنی بتا رہی ہوں، لیکن آگے بڑھتے ہیں ہم۔ لیکن انصار اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کا حتیٰ ایک انصار کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ ہم نے منصوفہ سے کہا تم اپنے حساب سے یوں سمجھ لو کہ جیسے جرمن ادب میں گوئے ہیں، ایسے ہی ادب میں ہم ہیں۔ یعنی کہ اس لڑکی کو سمجھایا
کہ ادب کسے کہتے ہیں، ہم اپنی زبان کے ادیب ہیں، اور جیسے کہ تم اپنی جرمن میں کرتی ہو، ایسی ہمیں فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ بھی سنایا کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنی تعریف کرنے لگے چنانچہ، اور جو اس لڑکی سے اس تعریف سے انہوں نے تعریف بیان کی، انہوں نے کہ فیض کے 2-3 اشعار انہوں نے سنائے، اور یہ ہمارا نمونہ کلام ہے، بہت خوش ہوئی، اور بس انہیں خوش کرنا ہی ہمارا مقصد تھا، بس ہمیں اس لڑکی کا مقصد تھا، ہم وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ فیض صاحب روس وغیرہ میں ہمارے اشعار اپنے نام سے پڑھ کر رنگ جماتے، چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ فیض صاحب جو ہے وہ انشاء اپنا داس جمانا چاہے روس وغیرہ میں، جرمنی میں، تو ہم اجازت دیتے ہیں۔ اب اس کے جو رائٹر ہیں ابن انشا، جنہوں نے یہ سفر کرا تھا، یہ چیپٹر جو میں آپ کی ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے اس کو سمجھیے، پڑھیے، اور بہت اپنے مائنڈ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ اس میں بھی بہت ساری مشکل الفاظ ہیں اس میں، تاکہ آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھیے اور اس کو کرنے کی کوشش کیجیے، اور میرا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو میں بہت اچھے سے اس کو سمجھا پاؤں، اور آئی ہوپ سو کہ میں نے اس کو سمجھا بھی گئی ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارے انہوں نے اپنا سفر جو اپنی زندگی کا لائف کا ایک جرمنی کا سفر تھا، انہوں نے وہ سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ وہاں کس زبان میں کس لینگویج میں بولا جاتا ہے اور ہماری کیا زبانیں ہیں، اسی چیز کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ ابن انشا اس کے مصنف جو ہے رائٹر، وہ ابن انشا ہیں، اور بہت ہی پیارا انہوں نے اپنا سفر نامہ اس میں لکھا ہے۔ آگے کی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم ملتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کے سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اس کا سب سے پہلے سوال ہے ابن انشا کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو جواب ہے ابن انشا جرمنی کے شہر ہمبرگ گئے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ آپ اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے یہ ریڈ ہو جائیں اور آپ کو پریکٹس ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ جو دوسرا سوال ہے ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے کیا کیا اشارے کیے؟ آگے ہے اشارے کیے، تو جواب ہے ابن انشا نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جمع کر کے دکھائیں، ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی، اور بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا۔ آگے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تیسرا سوال ہے ہمارا ٹیکسی ڈرائیور کون تھا اور کون کون سی زبانیں جانتا تھا؟ تو آئیے ہم جواب لکھتے ہیں اس کا۔ ٹیکسی ڈرائیور لندن کا رہنے والا تھا، وہ برٹش آرمی میں افسر تھا، وہ انگریزی، اردو، جرمن، فرانچ، اٹالین اور ہسپانوی جانتا تھا۔ اسٹوڈنٹ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا ساتھ کے ساتھ، تاکہ آپ کو اچھے سے یہ ریڈ اور آپ اچھے سے پریپیئر ہو جائیں۔ دیکھیے میری جو محنت ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ آئیے میں آگے کے سوال کی طرف بڑھتی ہوں۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، بڑی بی نے بلیڈ خریدتے وقت ابن انشا کی کیا مدد کی؟ تو اس کے جواب کی طرف بڑھتی ہوں میں۔ پہلے میں اس کو رب کر دیتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا اپنی کاپیز میں۔ فورتھ کوشچن کا آنسر ہے بڑی بی نے بلیڈ خریدتے وقت ابن انشا کی کیا مدد کی؟
تو بڑی بی ابن انشا کا اشارہ جلد سمجھ گئیں اور ابن انشا کو بریڈ کا پیکٹ نکال کر دے دیا۔ پیارے بچوں آپ اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ مشق ہو جائے آپ کی۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ہم 5واں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس کو جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ میں آگے کا 5th کوشچن کا آنسر کرا دیتی ہوں۔ چلیے آئی ہوپ سو آپ نے کر لیا ہوگا۔ اب سوال ہے 5واں سوال ہے ہمارا، ابن انشا نے میویخ میں خاتون کو کس طرح خوش کیا؟ تو آگے بڑھتے ہیں، ہم 5واں کوشچن کا آنسر لکھتے ہیں۔ ابن انشا کو میویخ میں خاتون کو کس طرح خوش کیا؟ جواب ہے ابن انشا نے میویخ میں خاتون کو فیض کے 2-3 اشعار یعنی کہ شعر کی 2-3 لائنیں سنائی کا ترجمہ سنایا جس سے دوسرا وہ لیتی ہوں میں اسٹوڈنٹ، جس سے خاتون بہت خوش ہوئی۔ یہ ہوا ہمارے 5 کوشچن کے آنسر۔ پیارے بچوں آپ اس کو ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ ابن انشا کو میویخ میں خاتون کو فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ سنایا جس سے خاتون بہت خوش ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو، کیونکہ اس میں بہت سارے ورڈز بہت ڈیفیکلٹ تھے، چیپٹر کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی چیز نہیں، ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، ہر دکھ کے پیچھے راحت ہے۔ وہی ہے کہ ہر چیپٹر کے پیچھے بھی اچھا فوکس ہے ہمارا بھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چیپٹر بہت پسند آیا ہوگا، تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں پیارے بچوں، جس کسی کو بھی مجھ سے پرسنلی اردو پڑھنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر آ رہا ہوگا، مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اور اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھئے، میں اس کو بھی کلیئر کراؤں گی ڈاؤٹ کو۔ اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلدی ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔